بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں انصاف کی صورتحال کے حوالے سے، اور برطانیہ اور پاکستان کا ہم کمپیئر کریں گے۔ برطانیہ جو ہمارے سابق آقاؤں کا دیس ہے، انگریزوں کا دیس، جنہوں نے ہم پر صدیوں حکومت کی ہے، ہماری نظر میں وہ برطانیہ ایک سامراجی قوت ہے، اور انہوں نے ہم پر قبضہ کیا، غیر قانونی، غیر اخلاقی، اور صدیوں تک یہاں کے وسائل لوٹے۔ لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم ان سے بہت بدتر حالت میں ہیں۔ اس میں جو مثال ہے وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، یہ بات ہے 14 جون 2019 کی کہ برطانیہ کے ایک اخبار ڈیلی میل میں ایک خبر شائع ہوئی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ زلزلہ زدگان کے حوالے سے جو پاکستان کو برطانیہ کی طرف سے امداد دی گئی تھی، اس میں خرد برد ہوئی ہے، یعنی اس امداد میں کرپشن کی گئی ہے۔ ڈیلی میل میں یہ کہا گیا تھا پاکستانی تحقیقاتی اداروں کے حوالے سے کہ یہ امداد، اس میں سے تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ ان کو منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ لے جایا گیا ہے، اور میاں شہباز شریف کے جو داماد ہیں علی عمران، ان کے اکاؤنٹ میں وہ رقم منتقل ہوئی ہے۔ بہرحال اس پر کافی لے دے ہوئی، اور یہ پاکستان میں کچھ دن ایشو بنا رہا، لیکن میاں شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کر دیا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ مقدمہ چلتا رہا، عدالت نے ڈیلی میل والوں سے ثبوت مانگے، لیکن وہ وقتی طور پر ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے 9 بار پیشی دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جانے میں مشکلات کا سامنا ہے، کرونا کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے، تو جیسے ہی ہماری ٹیم پاکستان جائے گی تو ہم وہاں سے ثبوت مہیا کر دیں گے۔ اور آخر کار وہ دن آ گیا، انہوں نے پاکستان سے ثبوت جمع کر کے عدالت میں جمع کرا دیے۔ جب انہوں نے جمع کرا دیے، اب ان لوگوں کا اس میں ٹرانزیکشنز کے ثبوت دیے گئے تھے کہ کیسے رقم پاکستان سے گئی ہے برطانیہ، اور برطانیہ میں کیسے برمنگھم پہنچی ہے، اور کیسے وہاں پر علی عمران کے اکاؤنٹس میں شفٹ ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیں کہ پوری ڈیٹیل جب انہوں نے دے دی، جواب جمع کرا دیا 50 صفحوں کا، اس میں سارا ریکارڈ جمع کرا دیا کہ کیسے کیسے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ جب عدالت نے ان لوگوں سے جواب مانگا، میاں شہباز شریف کے وکلاء سے اور ان لوگوں سے، تو اب یہ لیتا لالا سے کام لینے لگ گئے۔ انہوں نے مصروف ہونے کا بہانہ کیا، تو وہاں پر موجودہ پاکستانی وزیر اعظم کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان مصروف ہیں، اس لیے جواب جمع کرانے میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ان سے حکم امتناع کی درخواست کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، اور جب تک پاکستان میں ان معاملات کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک فیصلہ نہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ پاکستان میں نظام انصاف پر اثر انداز ہو جائے۔ کمال کی بات ہے کہ جب انصاف ہی کرنا ہے کسی جج نے، تو ایک جج کا فیصلہ دوسرے جج پہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ اگر غلط فیصلہ ہوگا تو تبھی ہوگا۔ جج کو جب یہ بات کی گئی، لندن ہائی کورٹ کے جج کو، میتھیو نکلن، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں وزیر اعظم اور عام شخص برابر ہیں۔ اگر میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں تو ہم ان کو غیر ضروری ٹائم نہیں دے سکتے۔ ان کا کام تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، وہ ان ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ کو باطل اور جھوٹ پر مبنی ثابت کرتے۔ اور وزیر اعظم مصروف ہے، وکلاء تو مصروف نہیں ہیں، وہ تو کام کر سکتے ہیں، وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا کام ہوتا ہے۔ تو خیر ناظرین، عدالت نے میاں شہباز شریف اور ان کے داماد
علی عمران، ان دونوں پر جو ہے جرمانہ عائد کر دیا، اور کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں عائد کیا، حکم امتناع بھی ان کا خارج کر دیا گیا ہے اور ان پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ 30,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے میاں شہباز شریف کو، اور 27,000 جو ہے وہ علی عمران کو ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اب بھی سچے ہیں، یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ ہم جیت گئے ہیں، چاہے ان لوگوں کو جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، یہ جیت ہی جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان اور برطانیہ کی عدالتوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر ایک جج کسی وزیر اعظم کے روب میں نہیں آ رہا اور کہہ رہا ہے کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہے، میں ہر شخص کو انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک وزیر اعظم کو ٹائم دے دوں اور وہ بھی غلط طور پر ناجائز اس کو فیور دے دوں۔ تو اس طرح یہ مقدمہ آگے تو چلے گا، لیکن آپ ناظرین دیکھیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کی کیا حالت ہے۔ ان کو جرمانہ عائد کیا گیا، اس کو فوری طور پر پے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میاں صاحب پاکستان میں ان کی پارٹی کس ڈھٹائی سے اپنا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹے کو سامنے لائیں گے، چور کو سامنے لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کیوں برباد ہے۔ لندن ہائی کورٹ کے جج جسٹس میتھیو نکلن کا یہ جملہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ میری عدالت میں ایک وزیر اعظم اور ایک عام شخص برابر ہیں۔ کس طرح ان کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں۔ جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل، ان کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ایک برطانوی صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ مسٹر چرچل، کیا برطانیہ بچ پائے گا دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر روز جرمن طیارے لندن پر بمباری کرتے تھے اور سارا شہر مورچوں میں دبکا رہتا تھا۔ برطانیہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو مسٹر چرچل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا صحافی سے کہ مسٹر، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، انصاف ایسی چیز ہے جو قوموں کو آگے لے جانے کا باعث ہے، اور بے انصافی بہت بڑی بربادی ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص، کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے، انصاف کے بغیر خوشحال نہیں ہو سکتا، انصاف کے بغیر پرامن نہیں ہو سکتا، انصاف کے بغیر سکون و اطمینان نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔